میں ذاتی طور پہ چونکہ یہاں بات چلی اکثر لوگوں نے تقریباً ان سے اپنی وابستگی کو نصف صدی تک کا لے گئے، کوئی 50 سال تک، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری جو ان سے وابستگی یا تعلق ہے وہ کوئی 5 سال اور پیچھے 55 سال سے 1970 سے، اس وقت جب وہ انٹر کالج اس وقت ہوا کرتا تھا، مستنگ میں پڑھ رہے تھے اور ہم پائلٹ سیکنڈری اسکول میں میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے، تو وہیں پہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے جیسے ان کے ابھی سوانے میں بھی بتایا گیا کہ 75 سے وہ پھر آ گئے اور یہاں ان کا ایک الگ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس عرصے میں صلاح الدین صاحب کو دوستوں نے مختلف اینگل سے دیکھا، مختلف طریقے سے، بلکہ میں ان کے دور کے ایک واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں پرٹیکولرلی 77 سے جب میں 77 میں یہاں آیا، مئی 77 میں خضدار سے یہاں پہ کوئٹہ، تو اس کے فوری بعد میری وابستگی اور تعلق ہوا عبدالرحمن براوی صاحب سے، غلام نبی راہی صاحب سے۔ اچھا، یہ وہ دن تھے جس دنوں میں جیسے آپ نے ذکر کیا صلاح الدین صاحب زیر حراست تھے، وہ جیل میں تھے۔ تو براوی اکیڈمی کا میں 1978 میں اس وقت کا صدر عبدالرحمن کھرد صاحب صدر براوی اکیڈمی ہوتے تھے، ان کے دور میں میں ممبر رہا، سوسائٹی سے پہلے میں براوی اکیڈمی کا ممبر رہا ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ ہم ادیب اکیڈمی کے دوستوں نے، زبیرانی صاحب، پروانہ صاحب، مطلب یہ جو اکیڈمی کی ایک میٹنگ میں کہ جی وہ دور ایسا دور تھا جن دنوں میں وہ زیر حراست تھے، آپ کو خود پتہ ہے کیسا دور تھا، اس دور میں اس طرح کے زیر حراست شخص کے بارے میں بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی آپ بات کر سکے، 77 والی بات ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ وہ اتنے خوددار آدمی ہے، خود وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یار مجھے معاف کرو، مجھے نکالو، لہذا ہم ادیب ان کی طرف سے ایک وہ کر لیتے ہیں اس طرح کی گورنمنٹ سے کہ جو ان کو رہا کیا جائے، ایک ڈیمانڈ ہم کریں گے۔ تو پھر مجھے یاد ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ ہم نے لکھ کے اپنے سارے ادیب، اس وقت کے ادیب کوئی 20-25 ہم لوگ تھے، تو میں چونکہ اکیڈمی کے اس وقت کے جو لوگ تھے جنرل باڈی کے سب سے جونیئر میں ہی تھا، تو اور کوئٹے میں تھا، تو مجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے جا کے سائن کرانا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں مسجد روڈ پہ حکیم صاحب کے پاس میں گیا، حکیم خدا رحیم صاحب کے پاس، اور اس طرح سے جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے، تو یہ سائن کرا کے پھر اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں اس دور میں علم کے بیک پیج پہ ٹائٹل مطلب ایک فل پیج اس طرح کے ایک ڈیمانڈ سے ہے کہ ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ تو خیر ان کی بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو ہی وہاں سے نکلے، قید سے نکلے، فوری طور پہ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد تربت چلے گئے، تقریباً 10 سال انہوں نے وہاں وکالت کی۔ تربت میں بھی ان کا ایک بہت بڑا نام، آج بھی وہاں جو قانونی حلقوں میں آپ بات کریں گے تو وہ سب لوگ ان کے ینگ جتنے بھی لوگ ہیں صلاح الدین صاحب کو بڑے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد چونکہ ادبی حوالے سے ان کا اکیڈمی سے ایک وابستگی رہی، جیسے وہ تو خیر بہت پرانی وابستگی ان کی تھی، 94 سے باقاعدہ انہوں نے جس طرح سے سنبھالا، اور اس کے رزلٹ میں آج جہاں پہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں کی اتنی بڑی اشاعت ہے، سب کچھ ہے، تو یہ سب مرہون منت ہے، مطلب کیونکہ اس طرح کے اداروں میں اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ کی، جس کو کہتے ہیں قائدانہ صلاحیت۔ اب لیڈر کا کمال یہ ہے کہ اپنا ٹیم بناتا ہے، اپنے ٹیم سے آگے کام لیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سب کام خود کرے، مطلب وہ اپنا ایک ٹیم بناتا ہے، تو اس میں ٹیم بنانے کی ایک صلاحیت تھی، اس نے اپنا ٹیم بنایا اور کام بھی کیا۔ آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے برادر عزیز عبدالقیوم بیدار صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چیئرمین اکادمی ادبیات بلوچستان کے، انہوں نے صلاح الدین مینگل صاحب کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے اس تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ بہرحال مرحوم صلاح الدین مینگل صاحب انہوں نے بلوچستان میں ثقافت اور آرٹ کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی، گراں قدر خدمات انجام۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری، ایز اے بھائی میں ان کو دیکھتا ہوں، شفیق انسان تھے، کبھی کبھی ہمیں ڈانٹتے تھے، محفل میں بھی ڈانٹتے تھے، لوگوں کے سامنے بھی ڈانٹتے تھے، لیکن وہ ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے ڈانٹتے تھے، پھر بعد میں 10-15 منٹ بعد پھر ہم سے گل مل جاتے تھے۔ وہ ایک سینسٹیو انسان تھے، وہ بہت ہی سینسٹیو انسان تھے، لوگوں کے دکھ درد دیکھتے تھے، یا کوئی ان کو سینسٹیو جیسا انسان ہوتا ہے، آپ لوگوں سب کو پتہ ہے، سارے دانشور بیٹھے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو بہت نزدیک سے دیکھتے تھے۔
اور اس کے علاوہ جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان سب میں وہ سرگرم رہے. یہاں پہ آپ سارے آج بیٹھے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. ہمارے وکلا صاحب آئے تھے ہمارے سپریم کورٹ بار کے, ان کے لگائے ہوئے پودے کافی زیادہ ہیں اور اہم پوسٹوں پہ اور اہم جگہوں پہ ہیں اس وقت. اس کے علاوہ وہ ایک ایماندار, سچے اور بہادر شخصیت تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کار خیر زیادہ کیے ہیں, بہت زیادہ کار خیر انہوں نے کیے. ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا یہاں سے چلتے ہیں, باہر ہمیشہ میں ان کے ساتھ جاتا تھا, تو یہاں سے ہم لوگ گئے سریاب کسٹم, وہاں سے انہوں نے توت کے درخت لیے, مجھے بتایا بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے ابھی آگے کیا کرنا ہے. تو یہاں سے ہم لوگ گئے آگے, مولوی امان اللہ کا مدرسہ ہے, وہ توت ابھی بھی لگے ہیں قبرستان میں, اور مدرسے کے آس پاس کافی سارے درخت ہم لوگوں نے لیے. وہ درخت ابھی بھی ہیں اور بہت بڑے درخت بن گئے. اس کے علاوہ ان کے کار خیر, انہوں نے اپنا ذاتی زمین ڈونیٹ کیا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلی کمالو کے لیے 1 ایکڑ. ابھی ریسنٹلی وہاں پہ میں نے زمین لی ہے 2000 فٹ قبرستان کے لیے 2000 روپے پر فٹ. تو آپ دیکھ لیں 20-25 کروڑ روپے کی زمین انہوں نے ایسی ہی دے دی. آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کاش میں نہیں دیتا. تو کار خیر انہوں نے کافی سارے کار خیر کیے ہیں. اکیڈمی کے حوالے سے, براوی قوم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ براوی قوم کا ہیرو تھا. جب براوی قوم کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی اسٹوڈنٹ لائف میں, BSF بنایا انہوں نے. وہ BSF انہوں نے ہی بنایا تھا, کسی اور نے بنایا ہی نہیں تھا. تو اتنا بڑا, پھر اس کے بعد جو ایجوکیشن میں منسٹر کے ساتھ ان کا وہ براوی زبان پہ کچھ وہ ہوا, پھر 9 مہینے سال وہ قید میں رہے اسی براوی قوم کے لیے, انہوں نے قید بھی کاٹی. تو باتیں تو کافی سارے ہیں, ٹائم بہت کم ہے. ہمارے معزز بیٹھے ہوئے ہیں سارے, وہ بھی اپنے اظہار خیال کریں گے. تو میں جیسے کہ آغا نے اور دوسرے دوستوں نے وہ تجاویز پیش کیے, سجیشن دیے کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے, ایوارڈز ہونے چاہیے, ایوارڈ دینے چاہیے. یہ آج ان کا یہ 4تھا تعزیتی ریفرنس ہے. پہلا تعزیتی ریفرنس شفقت آصفی صاحب نے رکھا جو ایک سیٹلر ہے, وہ ان کے لیے روتے تھے. وہاں پہ کافی سارے سیٹلر آئے تھے. ایک بندہ آیا تھا بوڑھا سا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد گیا, مینگل صاحب نے اپنی گاڑی کی چابیاں مجھے دی کہ آپ 2-3 دن یہیں پہ ہیں, یہ گاڑی آپ یوز کریں. تو وہ سب کے شفیق تھے, سب کو. وہ یہ نہیں تھا کہ صرف براوی قوم کے لیے, وہ بلوچستان کے لیے بلکہ پاکستان لیول کے. لیکن افسوس یہاں پہ ابھی میں دیکھتا ہوں لوگوں کی قدر نہیں ہے, اچھے لوگوں کی. اصل میں ویسے تو یہ اکیڈمی کا فنکشن ہوتا ہے یا سوسائٹی کا, تو میں براوی میں ہی بات کرتا, چونکہ ادبیات کا فنکشن ہے اور بہت سے ایسے ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, تو لہٰذا یہ فنکشن اردو میں. تو ویسے کہ روسٹم لگا ہوا تھا, لیکن دوستوں نے کہا کہ وہاں پہ جائے اور پھر تو یہاں پہ بیٹھ کے ہی بات کریں گے. اصل میں اکیڈمی آف ادبیات پاکستان جو سب سے بڑا ادبی ادارہ ہے اس ملک کا, اور وہ ادب کی اور کتابوں کی, شاعروں اور ادیبوں کی, اور اسی طرح زبانوں کی ترویج و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور ہر سال جو سمجھے کہ اکیڈمی کی طرف سے کتابوں کا ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں, اور اسی طرح سیمینار وغیرہ بھی منعقد ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے مہینے یہاں پر 2 روزہ ایک ادبی سیمینار منعقد کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہمارے یہاں کی جتنی زبانیں ہیں ان کی نمائندگی بھی ہوگی, اور بلوچستان میں جو ادب ہے, جو اردو ادب کے حوالے سے, اردو فکشن کے حوالے سے, اور صرف کوئٹہ نہیں پورے بلوچستان کے حوالے سے بات ہوگی. اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بھی ہم ادبا اور شعراء کو بلائیں گے. اور ہمارا یہ بھی کام ہے کہ بلوچستان کی تمام زبانیں, چاہے براوی ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے, ہزارگی ہے, ان سب کی ترویج و ترقی اور ان کے حوالے سے کام اکیڈمی آف ادبیات کا ہی حصہ ہے, وہ کرنا چاہتی ہے. اسی وجہ سے آج ہم ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب کے حوالے سے یہ تعزیتی ریفرنس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے دانشور, عالم, اور یہاں کے قبائلی حوالے سے بھی آپ اگر ان کی مختلف پہلو تھے ان کی شخصیات کی, ریڈیو کے حوالے سے, ٹی وی کے حوالے سے, قبائل کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, براوی ادب کے حوالے سے. تو چونکہ لا کے حوالے سے وہ لا میں پہلی PhD ہیں کہ جنہوں نے بلوچستان سے, ویسے تو بہت ہیں لیکن لا کے حوالے سے وہ فرسٹ
PhD, جیسے کہ ڈاکٹر عبدالرحمن براوی صاحب وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ڈبل PhD کی بلوچستان سے، اور اب تک کوئی ایسی مثال ابھی تک نہیں ملی. اس وقت جب انہوں نے PhD کیا تھا تو کوئی نہیں تھا. اسی طرح آج ہم نے ایک مختصر سی یہ تقریب اس وجہ سے کہ ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب نے اپنی زندگی میں جو بھی کارۂ نمایاں انجام دیے ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید بھی اسی طرح ان کے حوالے سے پروگرام کرتے رہیں گے. کورٹ کے وکیل ہونے کے ساتھ کے بعد سپریم کورٹ کے بھی وکیل رہے، اور ہمارے جو قانونی حوالے سے بھی اس نے اپنے لیے ایک نام پیدا کیا، ادبی حوالے سے بھی اس نے اپنے لیے ایک نام پیدا کیا، اور جتنے بھی اکیڈمی کے میں جو کہ کتابوں کی وہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور آخر میں سب کا شکریہ دوبارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبدالقیوم بیدار صاحب نا مشکور اٹھ کہ انہاں براوی قومنا استنا رزو استنا توار ایماندار ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب نا والے تھی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نا پارغان دا باوقارا گچینا کراٹی دارا سے عزت مندہ تشریف تخنگٹیو او دعا پروگرام ارتس اور یہ منتوار اور دا کل عزت مند آتا کہ وہ دا پروگرام شرف بشخن کے داٹی تینا خیالاتا پاشی تے کنن کے تشریف سر ای تینا والا ٹھیت کے تو اسے تینا جاغائیت سے مچی پدی کا براوی زبان، براوی قوم، براوی ثقافت، براوی تہذیب، براوی تمدن نمائندہ اخبار علم کے ارادے دیر تپک کے ارادے بابائے براوی نور محمد پروانہ کشا کتینا زمانہ تھی 1988 اراتمی خزدارٹی اسٹ کی بازنگا ادب نہ انت تو کرا تعلق اللہ دا اخبار کنا براوی ادب تو تعلق گنڈا دائیتے اینونا بازنگا ننا بلا بلا سینئرا ادیباک شاعراک محققاک تسلیم کرور کہ وہ امو وقتا دا کل تسبیح انبار سے تسبیح نہ خوات انبار اسی جاگا خلاسس اور اسی میر محبت اسی تھی مونا انگٹی اسر. تو ارات امن لکھیں گی شروع کریں تو پروانہ صاحب تو ننا تعلق مونی نسا کرے براوی نور محمد پروانہ صاحب راتم خزدارٹی بس سکا تو ننا مہراتا ننا احترام نہ اور تو رشتہ سکا او تا خاطر نن اور تو ان کی ملان آ رہا تمس ہمو زمانہ جو اولی کو آر ننے دا ایتی بنفے کہ اسے دونوں محترم و ہمدرد اور حوصلہ ترو کو انسان سرے کی ارادہ کنادا اخباری ایماندار صلاح الدین مینگل صاحب نوالے ٹی پارے کہ او دانا اسے لفظائی کیک اور او دادی کرے سپورٹ کیک. تو ہمو وقت آنم ننے دا شوق تم نسا کرے کہ صلاح الدین مینگل صاحب تو ننا ملاقات برے خیر وقت کنار 1992 اٹھی ای کرے داڑی کوئی چٹی بسٹ اراتم نن براوی اکیڈمی ٹی ای مالو بیدار صاحب داڑی طولو کے کنا انتہائی محترم استاد کنا رہنما ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب طولو کی وہ وقت آتی ہے وہ چیئرمین سکا براوی ادبی سوسائٹی ای بسٹ داڑی تو براوی اکیڈمی ٹی اراتم شامل مسٹ اونا اسی وجہ سے 1990 ٹی جوہر براوی صاحب اراتم براوی ادبی سیمیناراتا سلسلہ شروع کرے اوفتے ٹی ہم ایماندار ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب بش خلقہ کا تو عورتوں نرا تعلق جوڑ مس واللہ 1994 ٹی براوی اکیڈمی ارا انداز ٹی دوٹی الک اسی باز بلو گچینو جذبہ سیٹ براوی زبان براوی ادب براوی ثقافت
براوی قومتون کی ود محبت سکا او دا ادارے انا خاطرن کی دا نمائندہ ادارہ او دا دے عرفے اسی باز بلو جذبہ سے اوٹی امت خدمت تے تینائی کر اور دا دمونی درنگی شروع کرے. کنا صلاح الدین صاحب تو کہہ رہے کلم بیدار صاحب نے شکریہ کہ بیدار صاحب ادارہ ادبیات والا کہہ رہے پروگرام تصور یہ صلاح الدین صاحب تقریباً 50 سال مست کنا والوں ملاقات مسئلہ یہ ٹائم نانا ادب تو تعلق اللہ کہ نانا قبالی ایسے تٹے سے کہ داؤ ڈٹی کہہ رہے سے میٹنگ ایسے ہماری ملاقات مسجد ہوتے وہ کپت والا سے دورہ سمجھوں بس کہ صلاح الدین صاحب پی ٹی وی ٹی کہہ رہے پروڈیوسر نہ ہو جائے بس وہ ٹائم ہم نے لاکھ ملاقات ہوتی مت ہو کے ولدان ایک اچھی وقت کا جن پی ٹی وی کے 79 لگاٹ تو ولدان نانا کہہ رہے صلاح الدین صاحب تو کہہ رہے ملاقات مس اور سنگتا کہہ رہے ولدان سنگتا کو صابر صاحب مس بیدار صاحب مطلب کچھ سنگتا تو نانا علوم نشست مس سکے تو یہ کہنا جن کہہ رہے صلاح الدین صاحب تو کہہ رہے ایز اے 1994 تھی وہ کمس کہہ رہے لو سکے ہم براوی اکیڈمی بلڈنگ کہہ رہے ڈبل روڈ رہ سکے کنا ورام خود کر سکے یہ ناٹو پر سکتے وڑے خانے دے رہ سکے غلام رسد صاحب رہ سکے چیئرمین مگر ارا تک صلاح الدین صاحب دا چیئرمین شپ ہوتی ملا 1994 تھی تو اولی کو ارخان سے وہ اعلان کرے کہ 80 سال تھی 20 کتاب چھاپی نے تو اے ٹائم دا گرانا تصور اللہ کا نہیں خبر ہے یہ ٹائم اس کا تقریباً وہ 20 کتاب یا 25 کتاب انداز چھاپ میں پورا کہہ رہے اکیڈمی نہیں ہوتی دوران تھی تو یہ سب الگ کہہ رہے ہیں لوگ ہم دور لن کوشش کریں 20 کتابوں چھاپ مس کھانا جن والا صلاح الدین صاحب تو ایز اے کلاس ایگزیکٹو ممبر ایسی کاریم کرے ٹھیک ہوتے یہ وہ زیادہ وقت سوزن صاحب جنرل سیکرٹری ہے سکی یہ وقت جوائنٹ سیکرٹری ہے وہ کپت کرے فنا سیکرٹری مسئول دندہ ایروٹی اور وائس چیئرمین مسئول مگر دا سے ایگزیکٹو ممبر ایروٹی سوٹے ہیں کہنا صلاح الدین صاحب نے کلم بلا خوبی دا سکنا کہ وہ تحریک سکنا نہیں کہ بینم کاریم کروں اگر انہوں نے جنہ کاریم کرو صلاح الدین صاحب نے وہ فوق نظیم کاریم کرے نہیں خلقی اکی سوات اولی کتابیں تو بس ولا لو کپت لوگ گیت آتے کتاب بس ولا لو کپت کہہ رہے انہوں براوی نہ کہہ رہے خوراک آتا جی کتاب تو بس مطلب ہر فیلڈ ہونا کہہ رہے کاریم سے کہ وہ کاریم کرے کہ اور نانے پاری کا کاریم کبو اور ورنہ سے دور سندون بس کہ وہ ایلو زبان والا تم کوشش کرے کہ بابو نانا زبان کاریم کبو آغا گل صاحب اسکے آغا گل صاحب نے کتاب ٹرانسلیٹ کرے براوی تھی خلیغان اپنتی اندون اونا براوی لوگ گیت کرے شفقت آسمی پنجابی ٹی کرے ٹرانسلیشن کرے اور وہ دیکھ والا پنجاب ٹوناموں مس تقریباً رونمائی مس تو صلاح الدین صاحب نے کہہ رہے شخصیت اخباری کچھ سنگتا گیت کرنے کے براوی کے لیے جو انہوں نے کام کیا کیونکہ دیکھیں میرا تعلق اس نسل سے جو پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہوا تو آپ کو آج میں یہ بھی بتاؤں میرے پاس وقت کم رہ گیا کہ ایکچولی ہم لوگ ہرنائی میں جب پیدا ہوا تو میرے والد صاحب کی تنخواہ 250 روپے تھی گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا تو ہمارے ساتھ قاضی نور محمد جن کا بٹھڑی سے تعلق ہے براوی فیملی انہوں نے کہا یہ بچہ بھی بھجوا دو اس کو بھی ہم دودھ پلائیں گے میری ایک دودھ شریک بہن بھی تھی نور جان جو جوانی میں فوت ہو گئی اس کے بعد میں نے جب براوی میں کیونکہ جب دیکھا ایک وسیع زبان ہے اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ نوجوانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں جب کسی قوم کو محکوم کرتے تو اس کا ماضی اسے چھین لیتے ہیں کہ آپ جو آپ کا زبان ہے آپ کا کلچر ہے آپ کی جو پہچان ہے آپ کا تشخص ہے اس کے اوپر آپ قائم رہیں اور اس کو پرموٹ کریں کیونکہ جب کئی زبانیں ہیں دنیا میں وہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ یہ میں نے اکثر دیکھا کہ کچھ ہمارے قاسم بادینی یا سے کچھ دو یا اکبر ریشانی وغیرہ جن کو صحیح براوی آتی ہے ورنہ وہ براوی کی جگہ اردو کا لفظ ڈال لیتے ہیں وہ کوئی اور لفظ ڈال دیتے ہیں صلاح الدین صاحب کو میں کم و بیش 2 دہائیوں سے جانتا ہوں اور 20 سال کا عرصہ اگر ہم اس کو شعور کے سانچے میں ڈھال کر دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب آپ علم ادب کچھ سیکھنے کچھ سکھانے اور پھر باقی اپنی تاریخ تہذیب تمدن کو محفوظ کرنے
اپنی زبان کو مرنے اور اپنے ادب کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، مجھ جیسا شخص تو شاید ABC تک ہی پہنچ سکے، لیکن قوموں کی زندگی میں اس عرصے میں یہ کام کم از کم یہ پیغام کونے کونے تک ضرور پہنچا دیتا ہے کہ یو آر یونیک ون ان دا سوسائٹی اینڈ دا ورلڈ وانٹس ٹو نو دیٹ واٹ یو آر ریئلی ایور یو آر سپوز ٹو بی. اور یہی وہ اینگل تھا جو سب سے زیادہ ہمیں ہر قدم پر موٹیویٹ کرتا تھا کہ ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. صلاح الدین صاحب کو میں نے بحیثیت صرف ادیب نہیں دیکھا، بحیثیت شاعر نہیں دیکھا، بحیثیت رائٹر نہیں دیکھا. آپ یقین کر لیں کہ جتنے بھی انسانی اوصاف ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں. ہم میں سے بہت زیادہ ہوگا تو پھر ہم اپنے درد کے علاوہ اپنے کنبے کے افراد کا درد محسوس کر لیں گے، عزیز و اقارب کا درد محسوس کر لیں گے، یا تو پھر ان لوگوں کا درد جن تک ہماری شناسائی ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں. لیکن میر صاحب وہ عظیم شخصیت تھے کہ جن کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کی زندگی میں ان کی فلاح و بہبود کا مقصد شامل تھا. وہ صرف براوی زبان کے حوالے سے متفکر نہیں تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خضدار کے بارے میں جب بھی فون پہ بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ خضدار میں خضدار نظر آتا ہے. ان کے ان جملوں میں شعوریت کی اتنی گہرائی تھی کہ میری سوچ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی تھی. پھر کہتے تھے کہ خضدار میں جو عظیم شخصیات گزری ہیں، کیا ان پر، ان کے نام پر کوئی بلڈنگ ہے، کوئی سڑک ہے، کوئی سرکاری عمارت ہے؟ اور یہ ان ہی کی موٹیویشن اور ان ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج خضدار میں ایک لائبریری موجود ہے، ہاسٹل میں ایک بلاک موجود ہے، ایک روڈ موجود ہے، اور یہ سب انہی شخصیات کے نام پر ہے جنہوں نے براوی زبان، براوی ادب کے لیے گراں قدر خدمات دی ہے. اور اگر یہ موٹیویشن ہمیں وہاں سے نہ ملتا اور یہ آئیڈیا اس ذہن میں ڈیولپ نہ ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی اس نعش تک نہیں پہنچتے، اور واقعی پھر ہمیں خضدار میں خضدار نظر نہیں آتا. ہم ان کو بحیثیت وکیل دیکھتے ہیں، بحیثیت ایک ایکٹیو سوشل ورکر، سماجی خدمت گزار کے طور پر دیکھتے ہیں. آپ یقین کر لیں مسلی الدین صاحب بھی تھے ساتھ جب ہم بیلا گئے تھے، اتھل گئے تھے. ہر وہ جھونپڑی جو ان کو نظر آتی تھی جس میں غربت کی جھلک دور سے نمایاں تھی، اس کا درد صلاح الدین مینگل کے دل میں ضرور اٹھتا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو ایک دانشور کے ساتھ ساتھ ایک مائناز اور PhD لا میں کی تھی. اگر ان کی ہم داستان یا ان کی جو قانونی سفر کا تذکرہ نہ کریں، میرے خیال وہ بھی ناانصافی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو قانونی صلاحیت یا قانونی محنت وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے شروع کی. انہوں نے تا سپریم کورٹ تک وہ سفر جاری رکھی. انہوں نے میرے خیال بلوچستان کا پہلا PhD میاں صاحب جو کہ لا میں ڈاکٹر کی جو ان کو نام ملا ہے لا میں PhD کیے. وہ ہمارے خطے، ہمارے بلوچستان، ہمارے کمیونٹی کے لیے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ لا میں PhD کرنا. اس کے علاوہ انہوں نے قانونی معاونت گورنمنٹ کو 10 سال تک کی. ایک لانگ اسٹینڈنگ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان رہے، جو میرے خیال سے تاریخ میں ایک بہت بڑی تاریخ ہوگی کہ انہوں نے 10 سال تک مسلسل ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان رہے.
साथ साथ वो एक बहुत बड़े अजीम उस्ताद थे। वो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। उनकी दस्त शफ़क़त से हज़ारों तलबा लॉ की डिग्री हासिल की उन्होंने। वो जब प्रिंसिपल थे तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास फ़ीस नहीं होती थी कि हम फ़ीस पे करें अपना। तो उनका इतना फ़राग़ दिल था कि वो कहते थे स्टूडेंट्स के फ़ीस को माफ़ कर देते या बख्श देते थे। कहते नहीं, आप आ जाए इस प्रोफेशन में, आप लोगों की ज़रूरत है। मेरा सलाउद्दीन साहब से शायद उस वक्त तुर्बत में उन्होंने प्रैक्टिस अपनी शुरू की थी, तो कोयटा वो आते थे। मेरे बड़े भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे, उस वजह से मेरे उनके साथ हैं। फिर उसके बाद वो जब यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ पर अपनी वकालत वो की। उनमें एक चीज़ जो मैंने देखा, नौजवानों को बहुत मोटिवेट करते थे कि नौजवान नस्ल जो है वो डिट्रैक्ट ना हो, नौजवान जो है वो किसी दूसरे कामों में ना लगे, वो एक कंस्ट्रक्टिव वो करे, अपने सूबे की खिदमत करे, अपने लोगों की खिदमत करे। ज़बान के हवाले से उनका वो एक वर्सटाइल आदमी थे। ज़बान के हवाले से अगर उनका देखें तो वो उनकी खिदमत, लीगल प्रोफेशन में लोगों की मदद करना, ख़ासकर अपने सूबे के लोगों की। क्योंकि मेरे उस्ताद थे, जब 1992 में मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया तो उस वक़्त वो प्रिंसिपल थे। तो मैं हर नमाज में और अगर किसी और मौके पर भी जब भी कोई दुआया कलमात में अदा करता हूँ तो मैं अपना असातिज़ा का ज़रूर उनका ज़िक्र करता हूँ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। वो इसलिए कि आज जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ और आज इस खित्ते में अगर लोग मुझे जानते हैं तो यकीनन ये उन्हीं का ये ओहदा लगाया हुआ है। मैं जिस वक़्त सलाउद्दीन साहब आखिरी उस टाइम 2 साल का ये कोर्स ख़त्म हो रहा था, उसके बाद 3 साल का शुरू होना था, आखिरी उनका जो सेशन था 2 साल मैं उनकी निगरानी में मैंने तालीम हासिल की। मैं चूँकि सलाउद्दीन साहब की पहले ज़िंदगी थोड़ा सा मुख्तसर तारफ़ कर दूँगा कि आप 1954 में हाजी मोहम्मद शरीफ मैंगल के घर में पैदा हुए और 2 अगस्त 1975 को पाकिस्तान टेलीविज़न से उन्होंने अपने बतौर प्रोड्यूसर का ज़िंदगी का आगाज़ किया और 1977 में पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर के ओहदे से उन्होंने खैरबाद कर दिया और उसके बाद 1975 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से फ़ाज़ल बरावी किया उसने, क्योंकि इनको बरावी ज़बान से, चूँकि उनकी मादरी ज़बान यही थी, उससे लगाव था। तो उनकी ख़ासकर मैं अक्सर दोस्ती देखता था। हमारे डॉक्टर अब्दुर्रहमान बरावी साहब जो रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, अक्सर बेशतर उनके साथ उनकी नशिस्त रहती थी वहाँ पर। डॉक्टर सलाउद्दीन मेंगल अमो अस्ती के राना ज़िंदगी न पहलू थे बशखाते उफ्ता आते कनिंग माला बबली को प्रोग्राम टिपारे सुट के प्रोग्राम से ना वस्सम पेशन डॉक्टर सलाउद्दीन मेंगल को निगा शख्सियत निशिस्त से ना वस्सम पेशन है। इधर उपारे सुट बाब सफ़क उन्वान था, कई उन्वान था दरवाज़े सलाउद्दीन मेंगल ईत मरसायनो सलाउद्दीन मेंगल ना पहलूक मलिंग सायनो ताहतरंग के अमहजहत शख्सियत ना बाज़ पहलू को ना ज़िंदगी थी ओड़ान भी डक्कोक मरेर सलाउद्दीन मेंगल तेनियान भी डक्कोकस अमो शख्सियत सके तो वो न पदट से कारवा न सरे द्रावी अदब ना से सोगवो करदेस मौजूद है, तबकेस मौजूद है। वो बाबाती वो बशखाती मदा न मलिसाइन और चूँकि ऐसे जुरतमंद बंदगस भी है और जुरतमंद बंदग मुतनाज़ा भी मरेगा और मुतनाज़ा बंदग ना पहलूक भी बाज मरेगा। तो बिरावी अदब ना 20वीं को सदी 21वीं 20वीं को सदी दाफ्ता बिरावी ये थिनिंग नावाले थी एज ए गिवर नावाले थी खना नजर थी बल्ला शख्सियत थी। अल्लाह ना जागे जन्नत के कब्र थे नूरमपुर के कन्निंग शायद के पास मुश्किल मरे
बहरहाल सलाहुद्दीन साहब तो खना से बाज़ खुद को ताल्लुक़ शायद बाज़ राजात यानी में वाकिफ़ सुट और बाज़ संगति का मन नौसर के उफ्ते सलाहुद्दीन साहब बाज़ वालों बंदर सके कैसे बार ये चुनको मिसाल उसमें में थे कि कहने से देखो आए थे ना दफ्तर के बर ये लोग कहना खाली डॉक्टर रज़ाक साबिर साहब मो ये लोग मीटिंग एट सके तो वो गवाही दागड़ाना एकेडमी इकबाल एकेडमी वाला किताब राय करे सुर अवार्ड की तो सलाहुद्दीन साहब उफ्ते मार्किंग करे सो अमोदिया जूमा लो मीटिंग कर सके तो अरा ए पारगान अरा बल्ला बल्ला शख्सियत था करा बल्ला बल्ला स्कॉलरा कसो है तो ये सलाहुद्दीन साहब ना अद्दे खनाट के ओ अरा बंदगे की मार्किंग करे सो सारा बंदगा अवार्ड तिसुस तो उफ्ते अरा अवार्ड मुतमईन करे तो कना ख्याले बलूचिस्तान ना साबिर साहब तुलो के बलूचिस्तान ना एलो शख्सियत आती ठिकाने बास कम नज़र बस के वो दा खसुबल्लो खदा और शख्सियत के मुचा पाकिस्तान ना क्रीम ओडी मौजूद है सके वो थे ना हमार मौके पे पेश करे और रखस सलाहुद्दीन साहब बिरावी अदब ना बाज आशिको बंद रखस बिरावी ज़ुबान आशिको बंद रखस सोना कुर्बानी की बिरावी ज़ुबान और अदब किन बाज ज़्यादा हो असल ज़्यादा हो तो वो वफ्त कना ख्याल दा चुमका नशस्ती और दाड़ी बल्ला कना सीनर संगत तक तुलो को वो ज़्यादा बाज यूनित कर कना दुआए कल्ला पको ना कब्र नूरमपुर के ये चौथा प्रोग्राम है, उनमें बातें हुई हैं, मैंने बात की है। उनकी शख्सियत के हवाले से मज़ीद भी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में अहम शख्सियत की तशरीफ़ आवरी हुई है। मैं चाहता हूँ कि वक्त की कमी भी रहेगी, तो मेरा जो टाइम है ये इन शख्सियत के हवाला हो, तो मैं ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लूँगा। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सलाहुद्दीन साहिबान ईद कनिंग मुस्त खना ख्याल के बेदार साहिब ना अदबी शौक अदबी कारिम बाज नुमाया नन ऐनूना वक्ती उपना के दा प्रोग्राम वो तरतीब तिनिंग अठिए बल्कि नन दाउरिन के अब्दुल कय्यूम बेदार साहब हमो दौरान बिरावी अदब तुन हवारे हरा वक्ता के जोहर बिरावी साहब फरीदाबाद अठी सेमिनारात शुरू करें तो वो तारीख ना असी से जोड़ मसूर हमो तारीखिया प्रोग्राम आते थी अवली को अरा के नशिस्ते अवली को अरा के फंशश बंदगो वो तेटी अवली को कय्यूम बेदार साहब कय्यूम सोसन साहब हसन जबाद साहब जोहर बिरावी साहब शब्द बंदगो अब्दुल रज़ाक साबिर साहब तो खाना ख्याल की इब्तिदा हमो सेमिनार आतियान अदबी सिलसिला शुरू मसूर हमो सेमिनार ऐनो नंदाड़े कुर्सी थिया तूलो कौन वो सेमिनार रिली ताजिया मसूर है कि प्रोफेसर साहब पर अब्दुल कय्यूम बेदार साहब ना कि वो दा अदबी हक़स के प्रोग्राम मसनूफ़ थे टिना बेदारान बेदार नज़र बरसट करे ने ओ ना वस्पट न नैनो दाड़ी तूलो कुन डॉक्टर सलाहुद्दीन मेंगल साहब नजिया सीनियर संगत तक बाजीत करे नो तो दासी तिपर की कंग के अंतस बच्चों को मरो क्या रायता थी कनिंग के सलाहुद्दीन मेंगल साहब नजिया दम के मुस्तना प्रोग्राम ते टिपारें कि वसी शख्स सल्लव वसी ओहद साजो शख्सियत सका वसी भाज भल्लो मिसाल सका वो ना भारत द प्रोग्राम दहिनों का हफ्ता यारा के प्रोग्राम मसनो दा तेनट से दा वक्त ना बाज भल्लो गवाही से हो कि सलाहुद्दीन मेंगल साहब अंत सका और हंदुन बाज संगत दा गिड़ाना पाशी करे कि सलाहुद्दीन मेंगल साहब असी प्रोग्राम फाश मनी कपक सलाहुद्दीन साहिब फाश मरिसट शायद 100 साल पेन लगी सके वो ना हरा की कंट्रीब्यूशन है वो ना ढक्को का छुंकाड़ा भल्ला हरा के पहलू को वो ना छटो का हरा की बिज्जा को दा वक्त तो नवार हरा के ट्रिकानु ट्रिकिंग टीयू और शायद वक्त अस लगे दाफ्ते टी दा वक्ता नंतोन ओढ़ के दुआगान वेती चसफक डॉक्टर एम सलाहुद्दीन मेंगल साहब को अगर मैं ये कहूँ कि हम उसे बचपन से जानते थे कि एक हमसाए थे उनके, हम एक घर के फासले पर घर था, तो डॉक्टर साहब की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि कभी अगर वालिद के साथ जाते तो ठीक, वरना हम जो है
ڈاکٹر صاحب کے مطلب اتنے نزدیک نہیں جاتے. پھر اس کے بعد کافی عرصہ ہوا, ادھر سے چلے گئے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی اسلام آباد چلے گئے. پھر جب ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے واپس آئے تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں خود حیران تھا کہ ایک اتنی بڑی شخصیت سے اتنے عرصے بعد کیوں ملا ہوں. اس کو لوگوں کے اندر ہنر کو جانتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے اتنا کہا کہ بھائی کیوں کام نہیں کرتے ہو, یہ کرو یا یہ کام کرو, کتاب لکھا کرو یا فلانا یا اپنی ایم فل کرو, پی ایچ ڈی جو بھی. تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ایک مہربان استاد کی طرح, ایک والد کی طرح سختی سے, اگر آپ محبت سے وہ کام کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو سختی سے آپ کی بھلائی کے لیے کام کرواتے. ارا کی ثقافتی مہانگی تخاک ہے, ارا کی سیاسی سیرت بصیرت تخاک ہے. تو اینو دا پروگرام نہ توسط کے راوڑ کے اور اونا فکر فلسفہ پن شخصیت نہ زیایت مس بعض کے چین اندازت راوڑ کے ننا ایران نہ سفیر بچین ویت کرے تجویز تسک اونا تجویزہ کم بعض اہمیت تخیر ہے. البتہ ننیام دا فکرے کہ ایسے قومی و ایروس ارا فکر فلسفہ ننا دبٹی تالان کرے, ننا قوم زبانٹ تالان کرے تو بائدے اونا مسرس ننیٹی نظر برے. صلاح الدین صاحب اسے یونیورسل سوچ استخاق ہے, اسے اکیڈمی سستنازہ نٹی ذات تھی. تو اونا فکر فلسفہ بعض ملا سے داسا اوڑا پد کرے بعض ملا سے انتے کہ او ہر براوی نہ کرے اراغا نہ کر ٹکے پہ کہ آلاوال کرے کہ اوٹ ایمو رابطنہ الوس باید داودنہ کرے امو شخصیت اس برے ارا کی داودنہ لائک مرے صلاح الدین صاحب امبر کہ ارا کی اتنا فکر پر سے پورا زندی تنا تدے پہ دا قوم کی بھائی اینو باید نہ کرے پورا ادیب آگ دا تو سنو, دانشور آگ تو سنو, اسکالر آگ تو سنو, سیال قومنا مخلوق تو سنے اینو با سنے بلو پینا سے